لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ایک المسلم الصادق، ایک سچا مسلمان اپنے پڑوسیوں کی بھی حقوق ادا کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کی بھی رعایت رکھتا، اور وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہیں بنتا، چاہے اس کے پڑوسی رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، لیکن چونکہ پڑوسی ہے، بحیثیت پڑوسی کے اسلام ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ تمہارا پڑوسی تم سے راحت پائے اور اسے تمہاری زندگی سے تکلیف نہ ہو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اس کے پڑوس میں ایک یہودی گھر بیچنے لگے، قیمت 10 تھی، اس نے 20 مانگی۔ لوگوں نے کہا اتنی قیمت اس گھر کی نہیں ہے مارکیٹ میں، کہا یہ مجھے بھی پتا ہے، 10 تو میرے گھر کی ہے اور 10 میرے پڑوس کی ہے، ایسا پڑوس نہیں ملے۔ مسلمان پڑوسی ہوا کرتا تھا تو گھروں کی قیمت بڑھ جائے گا، جگہوں کی قیمت بڑھ جائے گا۔ پڑوسی مسلمان تو چاہے اس کے پڑوس میں غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، رشتہ دار ہو یا غیر ہو، کوئی بھی ہو، پڑوسی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ جبرائیل امین پڑوسیوں کے بارے میں مجھے اتنا کچھ بتانے لگے، مجھے یوں لگا شاید یہ مال میں وارث بن جائے گا، شاید ان قریب کوئی حکم آئے گا کہ پڑوسی بھی آپ کا وارث ہے۔ اتنا اہتمام ہماری شریعت میں پڑوسیوں کے متعلق ہے، اس کے لحاظ کے بارے میں ہے۔ والجار ذی القربا والجار الجنب، پڑوسی ہو، قریب کا اور دور کا، پڑوسیوں کی رعایت۔ پھر کچھ پڑوسی تو وہ ہوتے ہیں جو لمبے وقت کے لیے ہوتے ہیں گھر ساتھ میں، اور کچھ پڑوسی ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے، سفر میں ساتھ ہے، راستے میں اکٹھا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا روز ساتھ ہے، جیسے ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے نا، زیادہ ساتھ بیٹھنے لگ جائے تو عرج بھی پڑتے ہیں، تم پیچھے چلے جاؤ تم آگے ہو جاؤ۔ یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ میرا پڑوسی ہے، میرے ساتھ روز اٹھتا بیٹھتا ہے، مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پڑوسی ہے، لیکن ہمارے ہاں دین اپنے سمجھ کا ہے، ہمارے ہاں دین اپنی سمجھ کا ہے، بس جو ہمارے من میں آیا بس وہ دین ہے اور اس میں ثواب ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس سے ایک دوسرے کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، میرے ساتھ والے کو پڑوس کو پریشانی تو نہیں ہو رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک عورت کا تذکرہ آیا، بڑی تہجد پڑھتی ہے، بڑی بزرگ ہے، بڑی نیک ہے۔ فرمایا ان کے پڑوسی اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ فرمایا زبان کی بڑی سخت ہے، بڑی تکلیف میں، فرمایا جہنمی ہے، فرمایا جہنمی ہے۔ ساری بزرگی اپنی جگہ پر، وہ نسلی عبادت ہے، فرائض میں کوتاہی کر رہی ہے، دوسروں کے لیے موذی بن رہی ہے، تکلیف کا باعث ہے،
زبان کی کڑواہٹ ہے، اخلاقیات کوئی نہیں ہے، کوئی دوسری ایک عورت کے بارے میں کہا یا رسول اللہ اپنے فرائض پہ اتفاق کرتی، زیادہ نفل تسبیحات تو نہیں پڑھتی، وظیفے تو نہیں پڑھتی. فرمایا پڑوسی، فرمایا ان کو اس سے بڑی راحت، فرمایا جنتی ہے، جنتی ہے. تو اچھا پڑوسی ہونا یہ بھی ایک اچھے مسلمان کی شان ہے. ان تبروہ، ان کے ساتھ نیکی کرو، وتقسطوا الیہ، ہمیشہ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے. ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ میں انصاف کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، انصاف ہے کیا؟ تو فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک، انصاف یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے چاہتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے چاہو. کوئی ایسا رویہ جو تمہیں اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ تم دوسروں کے لیے بھی مت اپناؤ نا، یہ تو ظلم ہو جائے گا. جو لب و لہجہ، جو انداز، جو گفتگو، جو طرز عمل، جو رویہ، جو اخلاق تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو نا. یہ انصاف ہے، انصاف کا یہ معیار ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو. فرمایا کرتے تھے خیر الاصحاب عند اللہ، لوگوں کے ہاں وہ ساتھی بہت اچھے ہیں، صحبت والے، صحبت اٹھانے والے، وہ صحبت اٹھانے والے بہت اچھے ہیں جو اپنے ساتھ والے کے ساتھ اچھی صحبت اختیار کرے. وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجاره، اور بہترین پڑوسی اللہ کے ہاں وہ ہیں جو اپنے پڑوس والوں کے ساتھ اچھا ہے. یہ آدمی ساتھ رہنے کے قابل ہے، اچھا آدمی. فرمایا کون؟ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا ہے. یہ پڑوسی اچھا ہے، بھئی کیا اس کے پڑوسی اس سے مطمئن، ان کے حق میں یہ بہتر ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے آدمی کی سعادت میں سے ایک یہ بھی ہے، خوش نصیبی میں، کہ اسے پڑوسی اچھی بن جائے. من سعادت المرء المسلم فی الدنیا، دنیا میں ایک آدمی کی خوش نصیبی میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا پڑوسی اچھا ہو، کیونکہ ہر وقت کا معاملہ ہے نا. اگر وہاں کوئی کانٹا چوانے والا ہو تو زندگی مصیبت نہ ہو جائے، کتنی مشکل ہو جائے. تم گاڑی یوں کھڑی کر دو، گاڑی یوں کرتے ہو، یوں کرتے ہو، تمہارے گیٹ میں یہ ہوتا ہے، ہمارے گیٹ میں یوں ہوتا ہے، کتنا مشکل ہو جاتا ہے. ذہنی طور پہ آدمی کو سکون ہی نہیں ہوتا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آدمی کی دنیا میں خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ پڑوسی اچھا مل جائے، اچھا پڑوسی ہو. پڑوس اچھا ہوتا ہے تو آدمی مطمئن ہے میرے پڑوس میں لوگ اچھے ہیں. بہت ساری چیزوں کے بارے میں اسے ایک اطمینان سا ہوتا ہے. بچے گھر میں، ہاں پڑوسی اچھے لوگ ہیں، گھر میں اور کوئی نہیں، گھر والے ہیں صرف، پڑوسی اچھے ہیں. اور وہیں اگر پڑوسی اچھے نہ ہو اخلاقیات کے لحاظ سے تو آدمی خوف میں رہتا ہے، گھبراتا ہے، گھر میں کیسے بچوں کو چھوڑ کے جاؤ. پڑوسی اچھے نہیں، ان کے یہاں لوگوں کا، اچھے لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے، ان کے اچھے لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے، پڑوسی اچھے نہیں ہیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اچھا پڑوسی ہونا اس دنیا میں اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اچھا پڑوسی بن. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے واللہ، قسم اللہ کی، لا یؤمن، اس آدمی کا ایمان نہیں ہے. اور پھر فرمایا واللہ لا یؤمن، قسم اللہ کی، اس آدمی کا ایمان نہیں ہے. پھر فرمایا واللہ لا یؤمن، قسم اللہ کی، اس آدمی کا ایمان نہیں ہے. قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی تکالیف سے اس کا پڑوسی محفوظ ہے.
3 مرتبہ اللہ کے نبی نے قسمیں کھائی ہیں. ایک قسم کھا آپ کو کہہ دینا ہی کافی تھا, پھر ایک قسم ہی کافی تھی. 3 مرتبہ قسمیں کھائی کہ وہ آدمی ایمان والا کہلانے کے لائق نہیں ہے. اس کا ایمان نہیں ہے, یعنی قابل قبول نہیں ہے, صحت مند نہیں ہے, قابل تعریف نہیں ہے. وہ ایمان کیسا ایمان ہے؟ اور 3 مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے کہ لا یأمن جارہ بوائقہ, کہ اس کی تکالیف اور اس کی شرارتوں سے اور اس کی بد اخلاقیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں. ظاہر ہے ایسا آدمی کے لیے جنت میں جانا بھی آسان نہیں. فرمایا لا یأمن لا يدخل الجنہ, وہ جنت میں نہیں جائے گا, سزا پہلے پائے گا, پہلے سزا جہنم میں پائے گا, جنت میں نہیں جائے گا. جس نے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف میں رکھا ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بات عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ, کیسا پڑوسی اچھا ہوتا ہے اور کیسا برا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ پڑوسی بیچارہ بہت برا ہے جو تمہاری برائی دیکھے تو خوب کھلائے اور اچھائی کرے دیکھے تو دفن کر دے. برائی دیکھے تو خوب پلائے, اچھائی دیکھے دفن کر دے. وہ ساتھی, وہ صحبت والا, وہ پڑوسی برا ہے. اور فرمایا وہ عورت بڑی بری ہے, اگر موجود ہو تمہیں تکلیف میں رکھیں اور تم غائب ہو تو تمہارے معاملات میں خیانت کرے, تمہاری جان, تمہاری عزت میں, تمہاری اولاد میں, تمہارے مال میں خیانت کرے. وہ پڑوسی برا ہے کہ اگر تمہاری برائی دیکھے تو خوب پھیلائے اور تم اگر اچھائی کرو اور تمہاری کوئی اچھائی ہو تو اسے دفن کر دے. وہ عورت بری ہے, موجود ہو تمہیں تکلیف میں رکھے اور تم نہ ہو اس کے پاس تو تمہارے معاملات میں خیانت کرے. تو اچھا پڑوسی بننا یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ ایمان کا حق ہے. آدمی بد اخلاقی کا معاملہ کسی اور سے کرے, حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زنا ہے, کتنی بری برائی ہے اور کتنا بڑا جرم ہے, لیکن یہی زنا اگر کوئی آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ کرے تو یہ ایسا ہے جیسے 10 آدمیوں سے زنا کیا. اس کی برائی اتنی بڑھ جاتی. ایک چوری آدمی باہر کرے اور ایک ہے کہ اپنے پڑوس سے چوری کرے تو یہ 10 گنا پڑھ کر بڑا جرم, 10 گنا پڑھ کر. ایک تو ویسا ہی یہ گناہ بہت بڑا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا, زانی کو سنسار کیا جائے گا, بغیر شادی شدہ کو کوڑے مارے جائیں گے, جرم عظیم ہے. لیکن اگر اس کا یہ معاملہ پڑوس کے ساتھ ہے, اللہ حفاظت فرمائے, جب قریب ہوتا ہے تو برائیاں بھی پھیلتی ہیں, رابطے آسان ہو جاتے ہیں, گندگیاں آسان ہو جاتی ہیں. بجائے اس کی کہ لحاظ ہو, شرم و حیا ہو کہ میرا پڑوسی ہے, یہ تو گویا کہ میرا رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے, ان کا لحاظ بڑھ جائے, قدر و منزلت بڑھ جائے. اگر پھر ان کے اندر اگر یہ زیادتی ہے اور یہ اس درجے کی بد اخلاقی ہے تو ہمارا دین کہتا ہے یہ کئی گنا پڑھ کر جرم ہے, کئی گنا پڑھ کر برائی ہے. اول خصمین یوم القیامت جاران, آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کل قیامت میں جو سب سے پہلے 2 جھگڑاؤں کا فیصلہ ہوگا وہ دونوں پڑوسی ہوں. کل قیامت میں جو سب سے پہلے 2 جھگڑالوں کا فیصلہ ہوگا وہ 2 پڑوسی ہوں گے, ان کا معاملہ سب سے پہلے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے برتاؤ کے اللہ کریم ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله ونتوب إليه. نستغفر الله ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.